بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب یہ کا بیان ہو، کیونکہ وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی نیاز فاتحہ خوانی اور پھر طعام کا سلسلہ بھی رہے گا. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو دیں گے، وہی بیان فرمائیں اور آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، بیان سنیں. اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام، پھر اس کے بعد نیاز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی، آج کی اس محفل میں آپ حضرات مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جبکہ محفل میں میرے دو عظیم استاد فخر الاماثل حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ اور حضرت العلامہ مولانا عبدالرب صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہما دونوں جلوہ بار ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹوں سے شروع کیا جاتا ہے مجلس میں، محفل میں، لیکن یہاں پر بڑوں نے اپنا اپنا حصہ مجھے عطا کیا ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لائق ہیں، بلکہ ہمیشہ باپ یہ سوچتا ہے کہ میری نظروں میں بیٹا چمکتا رہے. اور تعرف الاشجار باسمارہا، عربی کا ایک قول ہے کہ درخت کی حیثیت اور درخت کی حقیقت اس کے پھل سے پہچانی جاتی ہے. پھل اگر اچھا ہے تو درخت بہت اچھا ہوگا، اور بغیر پھل کے درخت کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. تو ہمیں تیار کرنے والے، ہمیں آپ کے سامنے کھڑا کرنے والے یہ اساتذہ کرام ہیں. یہ اور بات ہے کہ کبھی انہوں نے عوام الناس کے سامنے اعلان بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ صرف پڑھایا نہیں بلکہ مجھے پالا بھی ہے. اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے. فارسی کی پہلی سے لے کر کے مسلم شریف تک اور ہدایت النو، نومیر جو چھوٹی سب سے پہلی کتابیں ہوتی، وہاں سے لے کر بخاری شریف تک پڑھانے والے یہ اساتذہ ہیں. ایک بات میں کہہ کر آگے گفتگو کی طرف جاتا ہوں. ابھی ایک چیز میں نے کہیں پر پڑھا تھا، لوگوں کا نظریہ ایسا بدل گیا کہ باصلاحیت لوگوں کی قدر کم ہو گئی، لیکن جو پریزنٹ لوگوں میں مشہور ہے ان کی قدر بڑھ گئی. اگر ایسا فارمولہ ہے تو یہ غلط ہے. باصلاحیت جو لوگ ہیں وہ یقیناً ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے بہت سارے ممالک میں گورنمنٹ چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، دکھنے والے نیتا کوئی اور ہوتے ہیں. یہ حضرات وہی ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. مجھ جیسے بہت سارے علماء بنائے، تیار کیے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد بن حسن رحمہ اللہ مصباحی تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے. اسی انداز سے وہ بھی کام کرتے رہے.
खामोश बैठ करके एक जगह पर उन्होंने दीन का काम किया। एक मर्तबा मैंने उनसे कहा था कि इतने सारे आपने काम किए, दारुल उलूम की बुनियाद भी रखी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लोगों का साथ वो नहीं रहा। आखिरी उम्र थी उनकी, और उस वक्त मैंने कहा कि आज ये लोग सब फरामोश कर गए आपकी खिदमत को, आपको ये जानते नहीं और मुझे तो जानते हैं बहुत सारे। तो वो हंस करके कहे, मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि सब कुछ यहाँ मिल जाए तो फिर आखिरत का क्या है। ये वो लोग हैं जो अपनी खिदमत आखिरत के लिए महफूज रखे हैं। अल्लाह करीम इनके सदक़े हमें भी आखिरत का कसीर हिस्सा अता फरमाए। मैं मुख्तसर बात अर्ज़ करूं, और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं तवज्जो से महफिल को भी देख लें, और कैमरे वाला भी ख़ास तौर पर घुमा करके भी दिखा दे सारे लोगों को, कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सलमान अज़हरी बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में ही सिर्फ जाते हैं और बड़े बड़े जलसे होने चाहिए, बहुत लाखों की पब्लिक हो वहाँ जाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनको अंदाज़ा करें, मेरा मिशन ये नहीं है कि हज़ारों की तादाद हो, मेरा मिशन ये है कि 4 लोग भी मेरे नबी की बात करने वाले हो, मैं पहुँच जाऊँगा। बस बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, हमारे लिए जगह और तादाद कोई माने नहीं रखती। हम हर जगह पहुँचे हुए हैं, यूपी के, बिहार के, झारखंड के, ऐसे ऐसे इलाकों में जाना हुआ है। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में मैं आपको कहता हूँ, जहाँ घर भी नहीं, आज लोग लकड़ियों के घरों में रहते हैं, हमें भी उन्हीं घरों में रुकाए हैं। लोगों को सिर्फ हमारा प्लेन में जाना आना दिखता है, लेकिन वहाँ के हालात हम जानते हैं। ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने जहन और दिमाग से ये बात निकालें, दीन की खिदमत के लिए हम हर घड़ी तैयार हैं। अल्लाह करीम इस जज्बे को सदा सलामत रखे। आपको मालूम होगा, बचपन से हम एक नारा लगाते रहते हैं। हमारे जो नारों में है एक नारा चलता है, सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये सब होने के बाद बचपन से हम सुनते थे, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। ये बुजुर्गों की तरफ से चला हुआ एक नारा था। ये आसान चीज़ नहीं है, और उस पर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, मजाक भी करते हैं, तुम कौन सा दामन पकड़े हो जो नहीं छोड़ने की बात करते हो। मेरे अजीजों, ये बहुत ही बामाना जुमला है। ये नारा इस कदर माना खीज है जिसकी तर्जुमानी वक्त का इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत भी कर रहा है। आला हजरत जैसे अजीमुल मर्तबत ने भी कहा है, लेकिन अल्फाज अलग है। हम तो कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो वक्त का अबकरी इमाम है वो कहता है, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। यही तो बात है जो आला हजरत कह रहे हैं। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये निस्बत की बात अगर आम होती तो वक्त का मुजद्दिद इस बात को नहीं कर रहा होता। उन्हें अंदाजा है कि ये अजीम निस्बत जिसके साथ है वो मुमताज कर जाती है। वाक़यात आपके जहनों में सब हैं, सुन्नी सारी चीज़ें सुनते हैं। मैं मेरे उस्ताद गिरामी और मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरीअह रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक बात सुना। गौसे पाक का वाक़या अक्सर लोग सुनाते हैं कि एक चोर आया चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए जब अंदर आया तो उसको मिला क्या, आपका जुब्बा मिला। जुब्बा मिला, जुब्बा चोरी करके जाना चाहता था, लेकिन उसी असना में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की आमद हुई और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम कर रहे थे, उठ गए। चोर अंदर दरवाजे के पीछे था, लेकिन चोरी के लिए उठाया क्या था, कीमती जुब्बा उठाया था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत खिज़र ने पूछा कि बसरा के कुतुब का इंतकाल हो गया, वहाँ पर किसको मुंतखब किया जाए। आपने फरमाया दीवार के पीछे जो खड़ा है उसको ले जाए। वाकई आपको पता है, हज़रत फरमाया करते थे कि ये मत समझ लेना कि ये अचानक होने वाली बात थी। अचानक होने वाली बात नहीं थी।
اس چور کو قطب کے درجے پر پہنچایا گیا اس لیے کہ ہاتھ میں جبہ تھا غوث پاک کا. ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی تو ہم بچپن سے نعرہ لگاتے، غوث کا دامن. ہاں، یہ دامن جب ہے تو پھر چور بھی قطب بن سکتا ہے، چور بھی قطب بن سکتا ہے، صرف دامن ساتھ میں ہو، نسبت ساتھ میں ہو. عزیزان گرامی اوقات، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر معلیٰ آئے، بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے، بہت سارے معاملات. ایک مرتبہ کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، پجاری آگ کے بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے تھے. آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ کب سے جلا رہے ہو؟ کہا برسوں سے ہماری یہ عبادت گاہ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پجاری سے کیا کہا؟ اگر تمہارا یہ خدا ہے، جیسے آج بھی اگنی پوجا ہوتی ہے، غریب نواز نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس میں، آگ میں ہاتھ ڈالو. پجاری نے کہا نہیں، آگ کی فطرت ہے جلانا، وہ تو جلائے گی، ہم اس کو بھگوان مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ جلانا ہے تو جلائے گی. سرکار غریب نواز فرماتے بچپن سے تو پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تجھ کو نہیں چھوڑتی، تجھ کو بھی جلاتی ہے. تو پجاری کہا بابا بڑی یہ اس طرح کے فلسفے کی باتیں مت کرو، ہمیں گمراہ نہ کرو، آگ کا اثر ہے جلانا، جلاتی ہے. لیکن سرکار غریب نواز نے کہا نہیں، آگ کا اثر ہے جلانا، لیکن اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک میرا خدا نہ کہے، اثر دینے والا میرا خدا ہے. تو اس نے کہا اگر اتنا تمہارے خدا پر یقین ہے تو تم ہاتھ ڈالو نا، مجھ سے کہہ رہے ہو تم ہاتھ ڈالو. سرکار غریب نواز نے جب یہ چیلنج سنا تو اس وقت آپ تیار ہو گئے. آگ کا بڑا تنور تھا، پجاری جو بیٹھا پنڈت، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور بچے کو حضرت غریب نواز اٹھاتے ہیں، کافر کا بچہ، کافر یعنی ماحول اسی طرح کا رہا ہوگا. اٹھایا اور غریب نواز آگ میں چلے گئے. بچے کو کیوں اٹھا لیا؟ اس کا تو بچہ تھا. لے کر کے آگ میں چلے گئے اور اس پجاری نے واویلا مچایا، ارے یہ درویش، یہ فقیر آیا، آگ میں خود بھی چلا گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا ہے. کافی دیر ہو گئی، لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، جگہ جگہ سے لوگ آئے اور بہت سارے پجاری پنڈت سب آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر آ رہے. ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. سرکار غریب نواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو ہیں. تو جب باہر آئے، آگ کچھ نہیں جلائی، صحیح سلامت تھے. کافی وہاں پر موجود لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے. بچہ پنڈت نے، پجاری نے لیا اور اس کی پیشانی پکڑ کر دیکھا، آگ کی گرمی بھی نہیں ہے، آگ کی گرمی بھی نہیں ہے. لے کر کے چومنے لگا. یہاں پر فرمایا جاتا ہے بچے کا کون سا کمال تھا، بچہ کون سا متقی اور پرہیزگار ولی تھا، وہ کیوں نہیں جلا؟ غریب نواز تو اللہ کے ولی تھے، ان کو آگ نہ جلائی، بچے کو کیوں نہیں جلائی؟ یہ تو پنڈت کا تھا. فرمایا گیا بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کس کے تھا؟ آگ نہیں جلائی، ہاتھ میں کس کے تھا؟ سرکار غریب نواز کے. یہی تو ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن. ہاں، جب یہ نسبتیں ہیں تو میرے عزیزوں اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ بہت عظیم نسبتیں ہیں، اور انہی باتوں سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے. میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے، نوجوانوں محفوظ رکھ لو. تم جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہو، یہاں پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ سارا دین گوگل میں ہے، سارا دین انٹرنیٹ پہ ہے. یہاں پر انجینئرز بھی آ گئے ہیں، ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں، پروفیسر بھی آ گئے ہیں جو دین کی تشریح کر رہے ہیں اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہمارا کالج میں جانے والا نوجوان وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ دین بہت اچھا جانتے ہیں، جو ریفرنس نمبر کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے، ریفرنس نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں، یہ دین کے بڑے عامل لوگ ہیں. اگر تمہارا یہ ذہن بن گیا تو آگے چل کر کے جو دین تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا کھچڑا دین، ایسا کھچڑا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس محفوظ دین وہی ہے جو ان اولیاء سے چل کر کے آیا ہے اور سینہ بسینہ چل کر کے آیا ہے. ان اولیاء کاملین کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ دین ہی ہے. باقی یہ تشریحات کرنے والے جتنے بھی آتے رہیں گے، ان کے متعلق حدیث پاک میں پہلے سے بشارت دی ہے میرے آقا نے.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسے پڑھیں گے تم سے بہتر لگے گا، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوگا، اور تم فریفتہ ہو جاؤ گے ان کے پیچھے۔ نہیں، دین جو ہے انہی بزرگوں سے جو چلا ہے وہی ہمارا محفوظ دین ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو دین ہی نہیں ہوتا۔ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کا سلسلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے امام بخاری کبھی کبھار 12 کبھی 13 لوگوں کا وسیلہ لیتے ہیں کہ مجھ کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ جو اسناد ہے، یہ جو اولیاء کاملین ہیں، یہ ہمارے دین کے وہ ستون ہیں کہ ان کو ہٹاؤ تو دین کھوکھلا ہو جائے، دین ہی نہ رہے۔ اس لیے آپ کو اگر یہ پٹی پڑھائی جائے کہ یہ قبر پجوے لوگ ہیں، اولیاء اکرام کے آستانوں پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، میرے عزیزو ایک بات تو ہے، مجھے اصلاحاً یہ عرض کرنا ہوگا کہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ کچھ سنی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے یہ خرافات مچائی ہے کہ سب کچھ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مزارات اولیاء ہے، اولیاء اکرام اصل ہیں، نہ کہ یہ دیوار در و دیوار جن کو بنانے میں، جن کے لیے اپنی زندگیاں آج ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایک کسی ولی کے آستانے کو بنانے کے لیے 2 کروڑ کا دروازہ اصل دروازہ نہیں ہے، اصل اس ولی کامل کی زندگی ہے۔ حضرت سید نجیب میاں ادام اللہ اقبالہ ماررہ مطہرہ میں ابھی کل کی پرسوں کی رات آپ نے پیغام دیا کہ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو جو لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے بزرگوں کو حاصل کرتے، ان کو منوں پھولوں کے نیچے دبا کے رکھا ہے۔ ہاں، یہ اولیاء کرام صرف چادر گاگر اور پھولوں پر دبا کر رکھنے کے لیے نہیں، ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کر دینا، ان کے مشن کو عام کر دینا۔ عزیزان گرامی وقار، آج نوجوانوں کو میں یہ بات کہتا ہوں، نسبت ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ افراط بھی نہ ہو کہ تم اصل دین کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت طاہرہ کو چھوڑ کر کے صرف یہ سمجھ کر کے چلو کہ صرف کسی مزار کے پاس میں ایک دھاگا باندھ دوں گا یا دروازہ لگا دوں گا، کھڑکی لگا دوں گا، بس کافی ہے۔ یہ نہیں ہے دین۔ دین اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شریعت طاہرہ اور جس کو لے کر کے اولیاء کاملین تشریف لائے۔ اگر ان تمام چیزوں سے آپ ہٹ گئے تو پھر کبھی تفریط کس کو کہتے ہیں؟ نہیں مانتا ہی نہیں، میں کسی ولی کو مانتا ہی نہیں، ایسا تنگ نظر ہو گیا ہے کہ وہ اولیاء کرام سے بھی دور ہو گیا۔ افراط کہتے ہیں بہت ہی زیادہ غلو کرنے لگ گیا ہے۔ دونوں کے درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے، بیچ کا راستہ۔ یقیناً یہ اولیاء کاملین ہمارے لیے ذریعہ ہیں، نسبت ہے، اصل تو رسول اللہ کی ذات ہے، اصل رسول اللہ کی ذات ہے۔ آج دیکھتے نہیں، مجھے ایک صاحب جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ٹونٹ مار کر کے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ بیان بہت سارے کرتے ہیں، اپنی قوم کو آپ دیکھیں، کبھی محفلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں، آپ کی محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی بات کی جائے تو اچھل کود ہوتی ہے اور جب رسول اللہ کی بات کی جائے تو سکتہ طاری ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے کسی محفل کو انہوں نے دیکھا ہو، میں نے ان سے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی جاہل محفل کو دیکھ کر کے آپ نے کہا ہو، لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم جن اولیاء کی بات پر فخر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کا دروازہ بھی دکھایا انہی اولیاء نے، حضور پاک تک پہنچایا ہے ان اولیاء کاملین نے۔ ہم جھومتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس اعتراض کو آنے سے پہلے اپنے اندر اصل کی محبت کو پیدا کرو۔ اصل کی محبت وہ رسول اللہ کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل ایمان ہے، اصل دین ہے، اور اولیاء کاملین یہ نسبت وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے سلسلہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟
سلسلہ جو ہے عربی میں چین کو کہتے ہیں. آپ ڈکشنری بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں گے تو اس کا میننگ لکھا ہوگا چین. چین کس کو کہتے ہیں؟ چین کوئی ایسی ایک لمبی رسی نہیں ہوتی. چین میں جو ہے کڑیاں ہوتی ہیں, ایک کڑی دوسرے کڑی سے, پھر دوسری کڑی تیسری کڑی سے ایک دوسرے سے جوڑی جاتی ہے, اور یہ کڑیاں جب لمبی ہو جاتی ہیں تو چین بنتی ہے, اور اسی چین کو سلسلہ کہا جاتا ہے. ایک بھی کڑی کھل گئی تو وہ چین نہیں ہے, ٹوٹی ہوئی ہے. اور اس لیے ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس چین میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. یہ کڑیوں سے ہم ملا لیتے. کیوں؟ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہاتھ صرف مجھ سے نہیں ملا ہے, ان کے پیر سے, ان کے پیر سے, اور یہ ہاتھ جاتے ہیں سیدھے رسول اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا سلسلہ منقطع ہے اس سے بیعت کرنا جائز بھی نہیں, جائز بھی نہیں. یہ سلسلہ ہے, اور سلسلہ اصل جو ہے یہ کڑیاں یہ نہیں ہوتی, اخیر میں جہاں جا کر منزل ہے وہ اصل ہے, وہ اصل ہے. اس لیے میرے عزیزوں ان نسبتوں کے ساتھ سرکار غوث پاک کی نسبت, سرکار غریب نواز کی نسبت, اس پر فخر کرنا بنتا ہے سنیوں کو, لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی محسوس کرنا ہوگا اصل ہمارا وہ رسول اللہ کی شریعت طاہرہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جب تشریف لائے تھے, بڑا امتحان تھا آپ کا. علم حدیث پھیلانے میں سب سے بڑا کردار سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا ہے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کسی بیابان سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدین بہت سارے ہیں, اور اس پیر صاحب کا اثر ایسا تھا کہ مریدین پر وجد طاری تھا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی ایسے ویسے عام عالم نہیں کہ وہ صرف اور صرف ظواہر کو دیکھتے ہوں, بلکہ وہ اہل باطن میں سے تھے, اولیاء کی بڑی قدر کرنے والے تھے. ان کا حال یہ تھا اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں کرتے تھے. روزانہ کا معمول تھا آپ کا, جب دن بھر حدیث پڑھاتے تھے اور رات کو جب آتے کشف کرتے, آنکھیں بند کرتے اور حضور کا دیدار کرتے تھے یا روزے کی زیارت کرتے تھے. ایک دن گزر رہے تھے, پیر صاحب ان کی جھوپڑی تھی, لوگوں کا ایک بڑا جمع غفیر تھا. آپ گزرتے ہوئے وہاں لوگوں سے پوچھتے کون ہیں, کہا کہ فلاں فلاں بزرگ ہیں, ان کا اثر ایسا ہے, لوگ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں, وجہ طاری رہتا. کہا میں بھی ملاقات کر لوں, شرف یاب ہو جاؤں. گئے اندر اجازت لے کر, جو بزرگ تھے اندر, انہوں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بٹھایا. بہت توجہ سے سننا, تمہاری زندگیوں میں یہ چیز آئے گی تو یہ ہمیشہ معیار اور کسوٹی میں دے کر جا رہا ہوں. وہ شیخ محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین ہیں. اندر گئے, بزرگ جو تھے مرشد بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے رہے. اس کے بعد ان کے قریب میں ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا جس میں شراب, وہ شراب پی رہے تھے اور مٹکے سے شراب نکالی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہا پیجیے آپ بھی. کہا کہ شراب کیسے میں پی سکتا ہوں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ میں اس کا قطرہ چکھنا بھی حرام ہے, میں کیسے پیوں گا. تو اس پیر صاحب نے کہا مولوی صاحب وہ باتیں باہر ہیں, یہ خانقاہ ہے ہماری, پی لو, میں جو کہہ رہا ہوں پی لو, اتنی منزلیں طے کر لو گے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے کہا نہیں, حضور کی شریعت چھوڑ کر کے مجھے ایک منزل بھی نہیں جانا ہے, کوئی منزل نہیں طے کرنا ہے. اب سنو اصل امتحان کیا ہے. پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے پیر صاحب سے. پیر صاحب نے کہا عبدالحق پی لو ورنہ روزانہ جو زیارت کرتے حضور کی وہ بند کرا دوں گا. یہ کسی کو نہیں معلوم تھا, یہ ان کا راز تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا راز تھا جو حضور کی زیارت کرتے تھے. اب مجھے بتاؤ اے نوجوانوں, تمہارے ساتھ ایسا آ جائے, تمہارے دل کی بات کوئی کہہ جائے اور تم اسی وقت لٹو ہو جاؤ گے, بابا بڑا پہنچا ہوا ہے, اب اس کے آگے پیچھے تو سب کچھ بیچ ڈالو گے, میرے تو دل کے حالات جانتا ہے. یہ شیخ عبدالحق کے لیے بہت بڑا امتحان, اور اس سے بھی بڑا امتحان میں بتاتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ روزانہ میری جو حضور کی دربار میں زیارت ہوتی ہے, یہ کہہ رہے روک دوں گا, آخر میں کروں کیا. بہت دیر تک سوچتے رہے, ہو سکتا ہے کوئی اور شراب ہو, پی لوں. پیالہ لیا, اس کے بعد ہاتھ کانپنے لگ گئے, ہاتھ کانپنے لگ گئے, پیالہ چھوٹ گیا.
کہا کہ نہیں، میں جا رہا ہوں اس جگہ سے، میرے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی، آپ نے کہا ہے میرے دل کی بات، لیکن اب میں شراب کو تو ہاتھ نہیں لگاؤں. چلے گئے. کہا دیکھ لینا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی گھبرائے ہوئے آئے. اس دن کوئی کام نہیں کیا. شام ہوئی، اپنے معمول کے مطابق جب مکاشفے کے لیے بیٹھتے ہیں، حضور پاک کی زیارت ہر دن کرتے تھے. آج جب تنہائی میں مراقبے میں بیٹھے ہیں، جیسی آپ نے آنکھیں بند کی اور حضور کی زیارت کا وقت قریب آیا، اس وقت سامنے وہ بزرگ کھڑے ہوئے نظر آئے. حضور کا دروازہ نہیں کھلا، نہ ہی کوئی روزہ نظر آیا، وہ کٹھیا میں بیٹھے ہوئے بزرگ نظر آئے. کہا یہ تو بڑا امتحان ہے. اس وقت ان کے آنکھوں کے سامنے آ کر کے وہ بزرگ کہنے لگے عبدالحق ابھی بھی وقت ہے، آجا میری خانقاہ میں جو پلا رہا ہوں پی لے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کیا کیا جائے، رات بے قراری میں گزری، کیونکہ ایک بار عاشق رسول کو جب دیدار نہ ملے اس کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، بے قراری بڑھ جاتی ہے. پوری رات گزار لیا. صبح اٹھ کر کے سوچنے لگے کیا کروں. حدیث پڑھاتے رہے. شام کیسے آئی، پھر رات کے وقت سوچا کل وسوسہ ہوگا. آج بیٹھے تو آج بھی وہ بزرگ سامنے کھڑا ہے اور کہا نہیں میں تجھے حاضری کی اجازت نہیں دوں گا، تو نے میری بات نہیں مانی، انکار کیا، میں تجھے حاضری کی اجازت نہیں دے سکتا، اتنا پاور تو ہے میرا. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. 2 دن کی بے قراری تھی. آپ رات بھر نہیں سوئے. تیسرا دن آیا اور آج کی شام طے کر کے بیٹھ لیے کہ آج آر پار ہو جائے، یا تو یہ میرا امتحان ہے یا تو پھر میری موت ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر نہیں زندہ رہوں گا. طے کر لیا. شام کا وقت آیا. جب غسل کر کے بیٹھے حضور کے زیارت کے آداب کے اعتبار سے، اور اس وقت جیسے ہی آپ بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے طے کرتے ہیں، دل کو تمنا تیار کرتے ہیں، رو پڑتے ہیں، بے اختیار روتے ہیں. کہتے ہیں اب مجھ سے نہیں سہا جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں آپ کی شریعت سچی ہے یا یہ پیر سچا ہے، آپ کی شریعت سچی ہے یا پیر سچا ہے. اسی اسنا میں قبر رسول سے آواز آئی، اخرج یا کلب، اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. اتنی آواز آئی کہ وہ جو پیر صاحب تھے اچانک غائب ہو گئے اور سب حجابات ہٹ گئے. سامنے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنی مراد مل گئی، اور اس کے بعد جی بھر کے تمنا کے ساتھ، دل کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی. صبح اٹھے، کہا کہ میں تو جیت گیا، میں تو جیت گیا، میری مراد مل گئی ہے. اب جاتا ہوں اس بزرگ کے پاس، اب جا کر کے بولتا ہوں اب بتاؤ بغیر تمہارا پیالہ پیے تو میں اپنا پیالہ پی چکا، میں شراب محبت پی چکا دیدار مصطفیٰ کا. اب وہاں بیابان میں آئے، اس جنگل میں لوگوں میں ایک ہلہ مچا ہوا ہے، گلگلہ ہے، لوگ اپنے اپنے بوریے بسترے باندھ رہے ہیں، سب ادھر ادھر ہو رہے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے رکو رکو، مجھے تمہارے پیر صاحب سے ملنا ہے. جلدی سے آئے اس جھونپڑی کے پاس. جو دربان کھڑے تھے وہ بھی ادھر ادھر تتر بتر ہے. پوچھا ہوا کیا، کہاں ہے پیر صاحب؟ کہا مت پوچھو، کل کی رات ایک بڑا حادثہ ہوا، اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ہمارے پیر صاحب کتا بن گئے اور کتا بن کر نکلے، کتا بن کر کے وہ یہاں سے نکل گئے. تب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا تمہارے پیر کو کسی اور نے کتا نہیں بنایا، اصل پیر نے کتا بنایا. اصل کے ساتھ اگر نسبت ہو تو نقل کبھی تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا. یہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ. لوگ آج جس طرح سے نسبت اپنی اصل ہے، ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ کسوٹی ہمیشہ رکھو جو میرے مصطفیٰ سے بال برابر بھی ہٹا، شریعت طاہرہ سے بھٹکا، نہ وہ پیر ہونے کے لائق ہے، نہ تمہارے لیے چین بننے کے لائق ہے. وہی ہمارے لیے لائق ہے جس کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور ہے، معمور ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ میں نے آپ کو اس لیے معیار بتایا ہے کہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں، جوگیوں کے پیچھے اور انگوٹھی والے بابا،
چوٹی والا بابا, بیڑی والا بابا, پتہ نہیں کون کون سے بابا. ہاں, لوگوں کو یہ ہمارے ہندوستان کا مزاج ہے, جہالت بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں باباؤں کا دین ہے. اور بابا بھی تو ایسے نفسیات کے بڑے ماہر ہوتے ہیں, سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو سب کو پتا ہے, تم کو پتھر بھی وہ کھلا سکتے ہیں, کا بہت بڑا معجون ہے, اور کھا بھی لوگ ہیں. ہمارے علاقے میں ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ایک بابا آیا اور کہتا 8 خدا ہے, 8 رسول ہے, 8 محمد ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اور سننے والا بیوقوف ہے, وہ آ کر کے پوچھ رہا کیا ایسا بھی ہے؟ کہا تماچا لگاتا اور کہتا کہ میری گٹھے میں پلایا گیا ہے اللہ ایک ہے. پھر یہ کہاں سے لے کر کے آئی چیز؟ اور وہ سارے ڈکوسلے جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کو چھوڑ کر کے تمہیں اگر بلائیں. ایک بات دیکھیں, سنیوں کی مجلسوں کا یہ حال, جیسے جنہوں نے تانا مارا تھا کہ حضور کا نام لیتے سکتہ تاری ہے, کسی اور کے نام پر ہلہ ہے, یہی معاملات. قوالی بج رہی ہے, وجد آ رہا ہے. یہ وجد ہے کہ ڈانس ہے کہ رقص ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن قوالی پر بڑا حال آ رہا ہے. انہی قوالی سننے والوں سے میں کہتا ہوں 15 منٹ قرآن کی تلاوت بھی سن کے دکھاؤ. وہ اللہ کا کلام ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کسی کا لکھا ہوا ہے اور رسول پر اترا ہوا کلام ہے. سن کر کے دکھاؤ. اور تو تمہیں نیند آنے لگ جائے تو قرآن کے ساتھ تمہارا اگر جذبہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ قوالیاں تمہیں وجد نہیں لا رہی ہیں, یہ وجد نہیں لا رہی ہیں, یہ تو تھرک رہے ہو. حال اور وجد ان قوالیوں سے, ان مناقبات سے ہوتا تھا جن کے قلب میں نبی پاک کی محبت بسی ہوئی ہوتی تھی. عزیزان گرامی وقار, اصل چیز کی طرف میں توجہ کروا رہا ہوں. میں کسی چیز کے خلاف نہیں بول رہا ہوں کہ اولیاء اکرام کا جو مسلک ہے اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اصل شریعت طاہرہ ہے, اس سے ہٹ جاؤ گے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے. ایک بابا, وہ ابھی بہت سارے ہے ساؤتھ کے علاقے میں نماز نہیں پڑھتے, نماز ہے ہی نہیں. مریدین کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں. اور مریدین فخر میں آ کر کے کہتے ہیں, ہمارے پاس کہہ رہے تھے ہمارے پیر صاحب تو مکہ میں مدینے میں نماز پڑھتے ہیں, بیٹھے یہی ہوتے ہیں, مکہ میں مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب عشاء. میں نے کہا کھانا بھی وہیں کھانے بولو, دسترخوان یہاں کیوں بچھاتے, وہاں سے زمزم پی کے آ جائیں, کھجور کھا کے آ جائیں. نہیں, کھانا یہیں لگے گا, یہاں سب توڑیں گے اور نماز مکہ مدینے میں پڑھیں گے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں, یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے حجت ہے. آپ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے, ایک روایت لا کر کے بتا دینا کہ غوث پاک نے کبھی ایک نماز قضا کی ہو. وہ سلطان الاولیاء جب نبی پاک کی شریعت کی ایک فرض میں کوتاہی نہیں کرتے تو پھر آج کے ڈھکوسلے لوگوں کے لیے کہاں سے نماز معاف ہو جائے گی؟ نماز معاف ہو جائے گی. کبھی یہ بات ذہن میں آنے مت دینا کہ کوئی نماز چھوڑ کر کے بڑا پیر بن رہا ہے, نہیں ہوتا. ہاں, میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, میں بڑی معذرت کے ساتھ, جملے سخت ہوتے ہیں, ایک پیر صاحب نے کہا تھا ہمارے لیے نہیں نماز, یہ ان کے لیے, یہ مولوی لوگوں کے لیے, ہم تو معرفت والے ہیں, طریقت والے ہیں. معرفت اور طریقت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا تھا ہاں 4 لوگوں کے لیے معاف ہے. مرید صاحب آئے تھے ہمارے پاس, کہا ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں. میں کہا تمہارے پیر صاحب سے کہنا ہے معاف ہے نماز 4 لوگوں کے لیے. کہا کس کے لیے؟ کہا یا تو نابالغ بچہ ہوگا اس کے لیے, یا پاگل ہو گیا ہوگا, دماغ نہیں ہے اس کے لیے نماز معاف ہے, یا تو پھر حیض آنے والی عورت, یا پھر جس کا بچہ ہوا نفاس والی عورت. جاؤ پیر صاحب سے پوچھو ان 4 میں آپ کے ساتھ کیا ہے, یا تو بچے ہو, یا تو پاگل ہو, یا تو پھر دوسرے معاملات ہو, ورنہ نماز معاف نہیں ہے. غوث پاک کے لیے نہیں, غریب نواز کے لیے نہیں ہے, تو پھر کسی اور کے لیے کیسے؟ اصل جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. لیکن میرے اس بیان کے لیے میں یہاں تک کیوں آیا آپ کو بتا دوں. یقیناً ہم نے گفتگو شروع کی ہے غوث کا دامن اور خواجہ کا دامن. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک, ہمارا مذہب اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم نبی پاک کی شریعت چھوڑ کر کے صرف دامن کی بات کرتے ہیں. غوث کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے, خواجہ کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے. اور آخر میں چل کر کے یہ بھی بتا دوں, مسلک اعلیٰ حضرت بھی وہی ہے جو غوث کا دامن ہے اور خواجہ کا دامن ہے. جس نے اعلیٰ حضرت کا مسلک پکڑ لیا ہے, دونوں دامن اس کے ہاتھ میں ہے, دونوں دامن اس کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان نائبوں کی قدر یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا اصل اپنے ذہن و دماغ میں یہ بنا کر کے چلیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں ہے, حضور کی شریعت سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں. ہر ولی آیا ہوا وہ اپنے لوگوں کو حضور کی شریعت ہی سکھاتا رہا. آج ان کے درباروں پر ڈھول باجے کر کے پوچھ لینا, اس ولی نے کبھی تم کو یہ تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ڈھول بجاؤ, میرے انتقال کے بعد باجے بجاؤ؟ اس ولی کے مشن پر ہی نہیں چلتے تو پھر کیسے ان کے ساتھ نسبت ہے, کیسے ان کا دامن ہے تمہارے ساتھ؟ عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے انہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دی, پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں. اب آخری بات میں کہہ کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں, ان اولیاء کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت ہے اس کی حفاظت بھی ان کے ساتھ رہنے میں ہی, کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تمہارے پاس جب کوئی دولت آ جائے نا, کہاں رکھتے ہو؟ تجوری میں اندر رکھتے ہو. اپنا سونا, اپنا چاندی, اپنا مال دروازے کے باہر تو نہیں رکھتے, حفاظت کے لیے تجوری میں, الماری میں اندر رکھتے ہو. اب تمہارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی ہے, یہ کون سی تجوری میں رکھ کر حفاظت کرو گے؟ اس کے ڈاکو بہت ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت صرف ایک طریقہ ہے, اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو, ساتھ رہو. حضرت شیخ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی تفسیر نعیمی میں. کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی گھر پر گئے, آپ کا دوست ہے, اس نے دعوت دی, بڑا بنگلہ ہے لیکن بنگلے کا دروازہ بند ہے اور باہر کتا بھی ہے. جیسے جاؤ گے کاٹ کھانے دوڑے گا, کچھ بھی کرے گا. کیا کریں گے آپ؟ لکڑی لے کے جائیں, پتھر لے کر کے جائیں, کیسے اس سے کریں؟ تو کہتے ہیں سیدھا طریقہ تو یہ ہے کہ گھر والے کو خود ہی بولو کہ آ بھائی تو اپنے کتے کو پکڑ, میں اندر تو آؤں. اگر گھر کا مالک اندر سے آ گیا اور کہا, کتے کے سامنے کھڑا بھی ہو گیا, نہیں بھونکے گا کتا, کتا بھونکتا نہیں اپنے مالک کے دوستوں پر. دروازہ کھلے گا اور چلا جائے گا. شیخ حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی طریقہ ہے. یہ شیاطین اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہیں, اگر ان پر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے دوست ہی کر سکتے ہیں, وہ گھر والے لوگ ہیں, اہل اللہ ہیں. اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ ہمارے راستہ چلنے میں یہ بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے شیطان, یہ لعین. ہم آپ کے دربار تک آنا چاہتے ہیں تو آپ ہی مدد کریں, اگر وہ مدد کریں یقیناً راستے بھی کھل جاتے ہیں, راستے بھی کھل جاتے ہیں. یہ نسبت کی بات کر رہا تھا, میں آخری بات کر رہا ہوں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں, سلسلہ قادریہ میں حضرت جنید بغدادی سری سختی کے مرشد ہیں, حضرت معروف کرخی, جن کے دربار میں غوث پاک نے چلہ کیا. حضرت معروف کرخی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, ایک شراب پی کر کے آدمی دھت راستے پر پڑا ہوا تھا. آپ گزرتے ہوئے وہاں رک گئے اور لوگوں سے کہا پانی لاؤ. پانی لائے تو جب لوگ پانی لائے تو اپنے ہاتھ میں انہوں نے پانی لیا اور وہ جو شرابی تھا اس کا منہ دھلا دیا, منہ دھلا کر کے چلے گئے. لوگ دیکھتے رہے, چہرہ دھلایا اور اس کے بعد چلے گئے. وہ شرابی اٹھا اور وہ عجیب کیفیت میں ہے, شراب کے نشے میں جو سڑک پر پڑا ہوا تھا, عجیب کیفیت میں ہے. اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, کچھ عجیب سی خوشبوئیں آ رہی ہیں.
लोगों से पूछा कि कुछ हुआ है मेरे साथ मदहोशी में? कहा अरे नादान, तू किस बात पर इस तरह से पड़ा हुआ है? जिंदगी देख तेरी, तुझे आज मारूफ करखी ने अपने हाथ से धुलाया है। इतना सुनना था, वो बेइख्तियार दौड़ने लगा और दौड़ करके मस्जिद में अंदर आया। मस्जिद में अंदर आया है तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक मस्जिद से बाहर नहीं आया। 40 दिन तक मस्जिद से बाहर नहीं आया। और उसके बाद फिर जब वो बाहर आया तो वक्त की कुतुबियत हासिल थी। उससे पूछा गया, वो जो बुजुर्ग बन गए, कहा कि मैंने अल्लाह करीम की बारगाह में सजदे में रो रो करके कहा कि मौला, मैं तो बड़ी नाफरमानी में जिंदगी गुजारा, लेकिन अचानक मेरी जिंदगी को तूने तब्दील कर दिया और तू अपने दरबार का मुझे फकीर बना दिया। दुनिया मेरे दिल से निकल गई मौला, इतना बड़ा करम किया तूने। रब ताला की तरफ से हातिफ गैबी ने सदा दी, क्या बंदे, बात सिर्फ इतनी है, मेरे महबूब ने पानी से तेरा मुंह धुलाया और हमने तेरा दिल धुल दिया। बस इनका हाथ भी लग जाए, अल्लाह बाकी के काम हमारे लिए आसान कर देता है। लेकिन साथ में एक बात ये भी रखो, उन खबीसों से मैं कहता हूं जो उन औलिया से दुश्मनी करते हैं, बुजुर्गों से नफरत करते हैं, उनकी आकिबत खराब है। मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, ये अल्लाह ताला का फरमान है, हुजूर की जुबान है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। कौन है जो अल्लाह के साथ जंग करेगा? एक बुजुर्ग ने फरमाया, बड़ी प्यारी बात है, ये लगती हुई चीज है इसलिए अर्ज कर रहा हूं, अब नहीं तवील करूंगा। एक सेठ साहब थे, अपनी बेगम को लेकर के बाजार में गए हुए थे, बड़े पैसे वाले थे, और उस इलाके में एक दुर्वेश रहते थे, अल्लाह के वली थे, लोग जानते भी थे उनको, लेकिन जज्ब के आलम में रहते थे। अब सेठ साहब अपनी बेगम को लेकर खरीदारी कर रहे थे, अचानक वो दुर्वेश आए और कीचड़ में उनका पैर पड़ गया। जैसे ही कीचड़ में पैर पड़ा, कीचड़ उछल करके बेगम के बुरखे पर या नए कपड़ों पर लग गए, और इतना कीचड़ उछलना था कि सेठ साहब को बड़ा गुस्सा आया और इस दुर्वेश को पकड़ा, 2 तमाचे लगा दिया। कभी कभार होता है किसी को औरत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, लगा दिया, 2 तमाचे जड़ दिया। और उसके बाद उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा बाबा माफ कर दो, गलती से पैर पड़ गया। वो चले गए वहां से, और ये ओल फोल बकने लगे। सेठ साहब माल की चर्बी ज्यादा थी, और उसके बाद खातून ने कहा, बेगम ने कहा कि छोड़ दो, उनका गलती से पैर पड़ा, मैं धुल लेती हूँ। कहा कैसे? उन्होंने हम सबको जलील कर दिया, सबके सामने तेरे कपड़े मैले हो गए। बहरहाल बात आई गई हो गई। बाजार की खरीदारी के बाद जब वापस अपने घर आए, सेठ साहब सामान रखकर पहले मंजिले पर ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर सीढ़ी से पैर फिसला, नीचे गिर गए। नीचे जैसे ही आए, सर पर ऐसी चोट लगी कि भेजा बाहर आया, जगह पर मौत हो गई। अब सुनो बात मैं क्यों कह रहा हूं। बेगम ने वावेला करना शुरू कर दिया, ये जरूर उस दुर्वेश की बद्दुआ है। आज मेरे शोहर ने उनको हाथ क्या लगा दिया, उन्होंने दिल से बद्दुआ कर दी और मेरा शोहर खत्म हो गया। वो भाड़े मार मार कर रो रही थी, मुझसे मेरा शोहर छिन गया, खत्म हो गया। लोग जब जमा हुए, फिर पूछा बेगम से क्या हुआ था? कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ, उस दुर्वेश को मेरे शोहर ने हाथ लगा दिया, तमाचा लगाया, और हो सकता है उन्होंने ही ये बद्दुआ की है और मेरा शोहर चला गया। लोगों ने कहा अगर तमाचा लगाया है तो माफी भी हो सकती थी, उस बुजुर्ग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए था कि ये दुनिया से ही चला जाए, घर लुट गए, उजड़ गया सब। तो कुछ जो जिम्मेदार थे शहर के और कुछ उलमा, वो निकल पड़े उस दुर्वेश से मिलने के लिए। वो एक हलवाई की दुकान पर बैठे हुए थे। अब सुन लो मेरे अजीजों, असले वाकया का खुलासा। पहुंचे लोग, कहा बाबा आज क्या कर दिया आपने? कहा क्या हुआ? कहा आपको एक सेठ ने तमाचा क्या लगाया, वो घर पहुंचा तो उस वक्त तक तो आपने उसको मौत की घाट उतार दिया। कहा हाय अल्लाह, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। कहा आपने बद्दुआ नहीं की, वो हिलाक हो गया है, खत्म हो गया, इंतकाल हो गया। बार बार सुना तो दुर्वेश को जला लाया, खड़े हो गए। कहा लोगों सुनो, हमारा मसलक है, हम हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं,
بدلے में किसी को बद्दुआ नहीं करते, लेकिन एक बात है, हम तो बर्दाश्त करते हैं, दोस्त नहीं बर्दाश्त करता। वो दोस्त हमारा अल्लाह है, क्योंकि दुनिया में भी हमने देखा है दोस्त की मोहब्बत में आदमी दूसरे के लिए जानी दुश्मन भी बन जाता है। यहाँ दुनिया का दस्तूर है, और वो अल्लाह गैरतमंद है, अपने दोस्तों को पहुंची हुई तकलीफ उनकी बद्दुआ तक का इंतजार नहीं होता, बल्कि रब तबारक व तआला खुद मुंतकिम हकीकी इंतकाम लेता है। इसलिए मेरे अजीजों, बाज लोगों को ऐसा लगता है कि हम औलिया के साथ कुछ भी कर लें कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान साहब आज़मी एक बात कहते थे कि लोगों ने आपसे पूछा मदीने तैयबा में हुजूर के दरबार में खड़े ये मुतव्वे इतनी बेअदबी करते हैं, इन पर अजाब क्यों नहीं आता, इन पर अजाब क्यों नहीं आता, इन पर पकड़ क्यों नहीं आती? बड़ा प्यारा जुमला आपने कहा। आप क्या समझते हो, अजाब सिर्फ आसमान से आग बरस जाए, पत्थर बरस जाए, इससे बड़ा अजाब क्या है? चिराग के नीचे रख करके अल्लाह ने इनका ईमान सल्ब कर दिया, ईमान खत्म हो गया, इससे बड़ा अजाब क्या है? इसलिए हमेशा ये याद रखो, औलिया की दुश्मनी के बाद घर न जले ठीक है, पत्थर न बरसे ठीक है, लेकिन अगर दिल से ईमान ही खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाना हो सकता है। अल्लाह करीम इन तमाम बलाओं से हमारी हिफाजत फरमाए। फिर मैं अपने उसी जुमले पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।